تو سب سے پہلے ہماری ٹیم باتیں ٹانڈا یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتی ہے سر۔ میرا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یوٹیوب چینل میں ہمیں مدعو کیا، اور کسی بھی عیدگاہ کے سلسلے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سر سب سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ ابھی تک لگ بھگ 25 سال تک مولانا مختار صاحب نے امام کی عیدگاہ کی امامت کی ہے، اور انہوں نے جب 2004 کے بعد پورے ہندوستان کے سماج میں بدلاؤ ہو رہا تھا، کیونکہ اس سمے ایک نئے یگ کی شروعات ہو رہی تھی کہ موبائل فون آ رہا تھا، سماج بگڑنے کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں۔ ٹانڈا کا کوئی ایسی گلی جگہ نہیں بچی جہاں پہ انہوں نے پروگرام نہیں کیا اور سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب مولانا شبیر صاحب کا انتخاب ہوتا ہے امام عیدگاہ کے روپ میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جون پور میں وہاں پہ ٹیچرس ہیں، وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں کیا جو انہوں نے جو کردار مولانا مختار صاحب نے ادا کیا ہے، کیا وہ کردار نبھانے میں کامیاب ہوں گے؟ لوگ اس پہ سوال ہے سر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ عیدگاہ کی ایک تھوڑی سی میں تاریخ بیان کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے سلسلے میں صحیح طور پہ معلوم ہو سکے کہ عیدگاہ کا نظام آج جو 42 سال سے میں سن 1980 سے عیدگاہ کے نظام میں شامل رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے 1980 کے بعد مولانا عبدالجبار صاحب سابق امام عیدگاہ جب ضعیف ہو گئے اور اپنی بیماری آزاری کی وجہ سے ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے نماز پڑھوائی بھی، پھر لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئی، پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا۔ چونکہ میں ان کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضر رہتا تھا عیدگاہ کے سلسلے میں، اس لیے انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ ہمارے والد گرامی محترم کمال الدین مرحوم بھی عیدگاہ کے ایک عظیم خدمتگار تھے، ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ کیوں نہ میں مولانا امتیاز مصباحی کو امام عیدگاہ بنا دوں۔ میں نے حالات کے پیش نظر، چونکہ ہمارا ایک ذہن رہا ہے کہ عہدہ و منصب سے ہمیشہ گریز، خالص دین و ملت کی خدمت کرنا ایک نظریہ رہا ہے، اور چونکہ عیدگاہ کے مصلی کی حفاظت کا ذہن رہا ہے، اور چونکہ عیدگاہ کے مصلی کے لیے بہت سارے لوگ کوشاں رہے ہیں، میں نے بہتر و مناسب یہ سمجھا اور آپ کے سامنے یہ رائے رکھی کہ حضرت آپ میرے بارے میں مصلی کی امامت کے بجائے جو میں نظامت کرتا ہوں اسی پر آپ مجھے قائم رکھیں۔ اور انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ کس کو بنا دیا جائے۔ شہر میں بہت سی جگہوں پہ نظر دوڑائی گئی، میں نے مولانا مختار احمد صابری صاحب کا نام پیش کیا، ان کے بارے میں بھی کچھ مسائل آئے تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اس کو حل کر لیا جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے علاوہ بھی کسی کا نام اور رکھا جائے۔ اس وقت مولانا شبیر احمد قاری شبیر احمد صاحب اس وقت زیر تعلیم تھے روناہی میں، انہوں نے کہا ابھی وہ زیر تعلیم ہے، کیسے ان کو کیا جائے۔ میں نے کہا عاقل و بالغ ہیں، مصلی کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، اور علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نائب بنا دیجئے، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ اس کے اہل ہوں گے۔ اس لیے آج انہوں نے اس کے بعد اعلان کیا اور ہم لوگوں نے اس کی تائید کی اور کمیٹی سے مشورہ ہوتا رہا۔ اس دوران جب تک وہ باحیات رہے مولانا عبدالجبار صاحب سابق امام عیدگاہ مرحوم، تب تک وہ اپنی نگرانی میں مولانا مختار صاحب سے نماز پڑھواتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ 2 ہی سال کے بعد عیدگاہ کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی اور لوگ انتشار میں مبتلا ہوئے۔ مولانا مختار صاحب و امام عیدگاہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگ رک نہیں رہے تھے۔ اللہ کو یہ کام اس ناچیز سے لینا تھا۔ پھر میں مائک پہ آیا بحمدہ تعالی، چند منٹ کے اندر وہ انتشار ختم ہوا۔ میں نے جو نماز بگڑی تھی اس میں جماعت ثانی کے طور پہ جتنے لوگ تھے ان کی نماز دوبارہ کرائی۔ اس کے بعد سے میں مسلسل عیدگاہ پر انتظامی حیثیت سے کہ لوگوں کی نماز درست ہو وہ کرتا رہا۔ پھر حضرت مولانا مختار احمد صاحب جب تھوڑا سا معذوری کی طرف آئے تو اس کے بعد سے میں چاہے ڈی ایم کی میٹنگ ہو یا اور ادھیکارک میٹنگ ہو، اس میں میری حاضری اس لیے ہوتی رہی حضرت مولانا مختار احمد صاحب کے حکم کے مطابق،
اور میں ان کی نیابت وہاں جا کر کے کرتا رہا اور یہاں پر بھی کرتا رہا۔ قوم و ملت کو جو کچھ اصلاح کی باتوں کی ضرورت تھی وہ بھی میں کرتا رہا، اور آج چونکہ ان کی نیابت پہلے سے ہی مقرر تھی کہ جب مولانا مختار صاحب معذور ہوں یا کسی وجہ سے موجود نہ ہوں تو اس جگہ پہ مولانا شبیر احمد صاحب سنبھالیں گے۔ آج وہ دن آیا تو اس لیے ان کا اعلان کیا گیا، اور کمیٹی سے مشورہ وغیرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کا یہ سوال ہے کہ وہ جونپور میں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا مختار احمد صابری صاحب کا جب انتخاب ہوا تھا تو اس وقت بھی ٹانڈا کے باہر ہی وہ درس و تدریس کا کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ گجرات کے سفر پر تھے اور موقع پر عید کے موجود نہیں تھے۔ پھر اس وقت قاری شبیر صاحب سے ہی نماز پڑھوائی گئی تھی، اور جب بھی موقع آیا ہے تو قاری شبیر صاحب سے، اسی لیے ان کو آگے بڑھاتے رہے ہم لوگ، تاکہ امامت کے مسلح کا احترام باقی رہے، امامت کے مسلح پر حریصوں کی جو نظر ہو اس پر لگام لگائی جا سکے، اور امامت کے مسلح کو محفوظ و مامون کیا جا سکے۔ سر تو ایک سوال لوگوں میں میں نے یہ کہا تھا نا، اپنے شروع کے میں ہی کہا تھا، لوگ مولانا مختار صاحب نے جو سماج کو بنانے میں جو کردار نبھایا ہے، جب وہ ٹانڈا میں مولانا شبیر صاحب نہیں رہیں گے اس کردار پہ کون کھڑا اترے گا سر؟ وہ کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، صرف دو نہیں ہے سر، اس میں بہت سارے پورے شہر کو لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کا جو موجودہ وقت ہے کہ پولیٹکس بھی ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ تو مولانا مختار صاحب میں وہ چیزیں تھیں، انہوں نے ہر پارٹی کے نیتاؤں کو، سب تمام طرح کے جو چیئرمینی چناؤ میں سامنے آئے تھے ان کو بھی انہوں نے ڈیل کیا۔ تو اس طریقے کے مسائل کو کیا ہوگا سر؟ اس پہ کیسے رد عمل آئے گا سر؟ کوئی دیکھیے، کسی کے سلسلے میں پہلے سے یہ مان لینا کیوں نہ کر سکیں گے۔ ہمیں امید یہ ہے کہ جس طرح سے مولانا مختار احمد صاحب پہلے باہر تھے پھر ٹانڈا میں آئے، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ بنے ٹانڈا میں ہی تشریف لے آئیں۔ اور دوسری چیز یہ، اگر ٹانڈا میں نہیں بھی رہے تو بہت سی جگہ پہ ایسے ہی مسائل ہیں کہ باہر کے امام ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ٹانڈا کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ٹانڈا کو اللہ نے علم سے، حفظ سے ایسا مزین کیا ہے کہ یہاں پر حافظ، قاری، امام مساجد میں بھی بغیر تنخواہ کے مل جاتے ہیں، جبکہ اور شہروں میں نہیں ملتے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے قاری شبیر احمد صاحب ٹانڈا ہی کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پر وہ سروس ضرور کر رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان سے امید ہے کہ وہ آتے بھی رہیں گے۔ رہا ہر آدمی کے اندر ہر صفت نہیں ہوتی، ہمارے پورے امام مولانا عبدالجبار صاحب بھی تھے، وہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ صرف چند نصیحتیں ہی کیا کرتے تھے عید اور بقرہ عید کے موقع پر، اس کے علاوہ ان کا کوئی بیان کہیں اسٹیج پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی ان کی بزرگی کے پیش نظر لوگوں نے ان کی قدر کی۔ ہمیں امید ہے کہ اسی طرح سے قاری شبیر صاحب بھی امامت کی مسلح کا تحفظ کریں گے اور کمیٹی کے مشورے سے چلتے رہیں گے، اور آئندہ کے لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ جب تک ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ ہم عیدگاہ اور عیدگاہ کے مسلح کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں گے، اور کمیٹی سے مشورہ ہوتا رہے گا۔ اس وقت ابھی جو چند سال پہلے یہاں پر نئی کمیٹی آئی اس کے لیے بھی کچھ مسائل اٹھے تھے، بحمدہ تعالیٰ اللہ نے ہمارے ذریعے سے اس کو بھی حل کر دیا۔ آج نئی کمیٹی پہلے سے بہتر انتظام کر رہی عیدگاہ کا، اس لیے ہمیں امید ہے کہ قاری شبیر صاحب بھی انشاءاللہ امامت کے مسلح پر کھڑے اتریں گے۔ لوگوں کو بہت تشویش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے کہ آئندہ ہم لوگ مشورہ کر کے اگر واقعی کسی نائب کی ضرورت ہوئی تو نائب بھی مقرر کر لیں گے، ورنہ امتیاز کو اللہ کی توفیق سے وہ صلاحیت دی ہے کہ ضرورت پڑی تو اچانک تو انشاءاللہ امتیاز بھی اس جگہ کو نبھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مسجد میں بھی میں نے آج تک مستقل ذمہ داری امامت کی نہیں لی، لیکن غوثیہ مسجد میں جب امام جمعہ نہیں رہتے تو امتیاز ہی کو وہ خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔ چونکہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بے نیاز کیا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کوئی عہدہ و منصب اور کسی اور چیز کی طرف دوڑوں۔ جیسے 14 سال سے تقریباً دعوت اسلامی کی میں خدمت کرتا رہا اور کرتا رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، لیکن آج تک میں نے اس میں بھی کوئی عہدہ و منصب نہیں لیا۔ میرا ایک نکاتی نظریہ ہے کہ اللہ واسطے دین اور ملت کی خدمت کرتے جاؤ۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ اس کی رضا کے لیے کام کرنا اور دنیا سے چلے جانا ہی آخرت کا ثمرہ ہوگا۔
सर आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी टांडा नगर पालिका की आवाम है, कारी सब्बीर साहब की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में दो कुछ अल्फाज में? मैं यही चाहूँगा कि आवाम को चाहिए कि कारी सब्बीर साहब मुकर्रर हैं और पहले से मुकर्रर थे, सिर्फ हजरत ने अपनी माजूरी की बिना पर सुबुकदोश हुए हैं, तो उनकी तायद व हिमायत करें और उनके सिलसिले में कोई तरह का गलत कमेंट न करें, बल्कि उनको ये समझ करके कि वो भी एक अच्छे आलिम दीन, एक अच्छे कारी हैं और इंशाअल्लाह वो भी ईदगाह की इमामत पे खड़े उतरेंगे। और इंशाअल्लाह अगर कोई तरह के मसाइल आए तो अल्लाह की तौफीक से जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। रहा यहाँ के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, कोतवाल, थानाध्यक्ष वगैरह के मसाइल भी आएंगे, तो इम्तियाज़ को अल्लाह ने जब तक ताकत दी और देगा उस वक्त तक इम्तियाज़ उसको सरअंजाम देते रहेंगे। आप लोगों को ज़्यादा तशवीश में न मुब्तला होने की ज़रूरत है, ना इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत है। जो इंतखाब होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि कारी सब्बीर साहब इमामत की मुसल्ले पर फ़ायज़ होकर के इमामत की अज़मत और उसकी इमामत की अज़मत को बहाल रखें और टांडा के लोगों के लिए वक्तन फ़ौक्तन जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से सफ़र करके आएँ। और अगर उनके हालात ये बने कि टांडा या टांडा के करीब में कहीं उनकी सर्विस हो जाए, जिस तरह से मौला मुख्तार साहब भी पर टांडा के अंदर पहले सर्विस में नहीं थे, बाद में दारुल मंज़िल हक़ में उनको सर्विस मिली तो यहाँ रह करके उन्होंने खिदमत की, वरना उससे पहले टांडा के बाहर ही उनकी सर्विस थी। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि इस सिलसिले में ज़्यादा चेमी गोइयाँ न करें, बल्कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा ये कम तरीन ये ज़र्रा नाचीज़ जिस तरह से आज 42 साल से ईदगाह की खिदमत करता रहा है, अल्लाह जब तक तौफ़ीक देगा, जब तक सेहत व तंदुरुस्ती दिल व दिमाग साथ देगा, इंशाअल्लाह मैं ईदगाह की खिदमत करता रहूँगा। सरपसंद तो मेरे सिलसिले में भी कई मरतबा पीछे बैक से हमला किया, लेकिन अल्लाह ने उनके हमलों को नाकाम किया और वो खुद दलील ख़ार हुए। अल्लाह ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखने वाला, अल्लाह ही काम लेने वाला है, अल्लाह ही अमन व अमान बहाल रखने वाला है। अल्लाह जब जिससे चाहे जो काम ले ले, इसलिए आप हज़रात को चाहिए कि इस इंतखाब पर लब्बैक कहें और किसी तरह की कोई चेमी गोइयाँ न करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये आपके सामने मौलाना इम्तियाज़ साहब ने तमाम पहलुओं पे बात किया, किस तरीके से कारी सब्बीर साहब को अपॉइंटमेंट करने के लिए किस तरीके से शुरू से एक माहौल बनता गया और आज वो टांडा के ये इमाम ईदगाह बने। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा सत्र अच्छा लगा।